عثمان ڈار صاحب سابق معاون خصوصی وزیر اعظم کے برائے امور یوتھ افیئرز. ابھی تک سابق ہی ہیں آپ؟ ویسے تو ایز اے ورکر بڑا خوش ہوں میں, کام جاری ہے, ساری ہے, بھاگ دوڑ کر جس طرح لوگ فارغ ہو رہے ہیں سابق رہنا ہی بہتر ہے, کیا خیال ہے؟ نہیں ہے, ڈیپینڈس کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے. ساتھ ہی ہمیں ناظرین جوائن کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب, صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب کے. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کا. رپورٹ پہ رپورٹ کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں شوگر انکوائری کمیشن پہ. سنیں جہانگیر ترین صاحب کے ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اکاؤنٹس بھی آج ذاتی اکاؤنٹس بھی ان کے اور ان کی فیملی کے فریز کیے جا رہے ہیں. اور جب جہانگیر ترین صاحب سے پوچھا گیا اس حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا میرے پاس اطلاعات نہیں. تو یہ والا کیس ہم منطقی انجام تک دیکھیں گے کہ پہنچ رہا ہے اور باقی کیسز میں بھی کارروائی ہوگی. دیکھیں ارشد, جہانگیر ترین یا اس رپورٹ پہ آنے سے پہلے ایک تو میں آپ کو دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ اس لیے پاکستانی ہوں جو ابھی میں یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں اور ارشد شریف نے اپنا دل چیر کر یہ رپورٹ پہ آپ نے پورا جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب, لیکن اس رپورٹ کو آپ نے پاکستانیوں کے سامنے رکھا ہے اور جس انداز میں رکھا ہے, آپ کسی پرومپٹر سے یا کوئی بورڈ نہیں پڑھ رہے تھے, یا آپ نے بالکل اپنے دل کی باتیں کی ہیں سسٹم کی. یہ جو نظام فرسودہ ہو چکا ہے, اس پہ بھی آنے لگوں میں, جسٹس صاحب پہ بھی آنے لگوں. جسٹس صاحب پہ آنا بھی بہت ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی آپ سامنے پڑھ نہیں تھے رہے, دل کی باتیں کر رہے تھے. رپورٹ تو سارے پڑھتے ہیں, لیکن جس طرح آپ نے رپورٹ کو قوم کے سامنے رکھا ہے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اور جذبات کی عکاسی کی ہے آپ نے ان پاکستانیوں کی جو واقعی چاہتے ہیں پاکستان کا نظام ٹھیک ہو, جو واقعی چاہتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں محکمانہ کرپشن کا جو انہیں سامنا ہے, جو سب سے میں سمجھتا ہوں بڑا کینسر ہے اس ملک کا, کہ ہم لوگ ارشد سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ پاکستان رہے گا تو ہم سب رہیں گے. چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ہم لوگ کرپشن پہ تیار ہو جاتے ہیں. کوئی شخص ملک کا نہیں سوچتا, ہر شخص اپنی جیب کا سوچتا کہ میرا دکان جو ہے وہ سیدھی کیسے ہونی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیچھے رہ گیا. نہ یہ سسٹم اکیلا عمران خان ٹھیک کر سکتا ہے, نہ آپ ارشد کر سکتے ہو, نہ میں کر سکتے, جب تک ایک اجتماعی سوچ اس ملک میں نہیں آئے گی کہ ہم نے سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا ہے. اور اب میں آنا چاہتا ہوں جسٹس عظمت سعید صاحب پہ. یہ وجہ تھی پرائم منسٹر عمران خان نے ان کی سلیکشن کی. آپ بتائیں اگر کوئی اور چوائس ہوتی پتہ نہیں کون ہوتا, کیا اس طرح کی رپورٹ سامنے آتی؟ میں جسٹس صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, انہوں نے بھی ٹھوک بجا کے سارا نظام قوم کے سامنے رکھ دیا کہ یہ حقیقت ہے ہمارے ملک کی 73 سالہ پرفارمنس کی. امید کرتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ضرور اس چیز پہ سیاست نہیں کریں گے, محسوس کریں گے کہ 40 سال سے یہ لوگ بھی اس نظام کا حصہ ہیں. کیا ملک آگے چلا گیا؟ کس حالات میں ملک دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو؟ اس کا قصور یہ ہے کہ 40 سال کا گند اکیلا شخص صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے ارشد اس ملک میں. نہیں کر سکتا اکیلا عمران خان. جب تک ہم سب لوگوں کی, یہ جو کیمرہ مین آپ کا پیچھے کھڑا ہے اس کی سوچ بھی یہ نہیں ہوگی کہ اگر میری 30,000 روپے تنخواہ ہے تو میں نے اپنے بچوں کے جسم میں رزق حلال اتارنا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا میں نے 1 لاکھ روپے پہ کیسے پہنچنا, چاہے وہ 70,000 روپے جو ہے کرپشن سے کیوں نہ ہو. اب آتا ہوں میں ان کیسز پہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو یہ تمام کیسز اپنے ادوار میں میرٹ پہ, شفافیت پہ جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہو رہے ہیں, کلوز کرنے چاہیے تاکہ اگلی آنے والی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ نے یہ کلوز نہ کیا تو آپ کی پوری کابینہ انہی کیسز میں امپلیکیٹ ہوگی. اور میں اگر یہ آپ نے کلوز نہ کیا ان اگلے 2.5 سال میں جتنی ریکمنڈیشنز آئی ہیں ان کمیشن آف انکوائری کی, ویٹ سکینڈل سے لے کے آج براڈ شیٹ کی, Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reis nach Disney World zus par an